بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے واضح کر دیا، بھارت یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہے، آبی ذخائر کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش جاری ہے۔ بانی نے 26ویں ترمیم کی بات کی ہے، نتائج واضح ہو رہے ہیں۔ بانی کے ہمشیرہ علیمہ خان کے اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو، کہا کہ آج میری بہنوں کو 15 منٹ ملاقات کا وقت ملا، وکیل ظہیر عباس کو 1.5 منٹ ملاقات کی اجازت ملی، سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ مہنگائی کے ہدف کے مقابلے میں جون کا افراط زر سنگل ڈیجٹ ریکارڈ، ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2024-25 کے لیے مہنگائی کا مقررہ ہدف حاصل کر لیا۔ مالی سال 2024-25 میں اوسطاً مہنگائی کی شرح 4.49% ریکارڈ، جون 2025 میں مہنگائی کی شرح 3.23% ریکارڈ کی گئی۔ مئی کے مقابلے میں جون میں مہنگائی میں 0.23% اضافہ ہوا۔ محکمہ آب پاشی نے بروقت ایمرجنسی کی اطلاع دی، سوات کے ضلع انتظامیہ نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ سانحہ سوات پر محکمہ آب پاشی کی رپورٹ جاری، 27 جون کو خواجہ خیلہ میں دریا کا بہاؤ چند گھنٹوں میں 6,738 سے بڑھ کر 77,782 کیوسک ہوا۔ سیاح معمول کے بہاؤ میں دریا کے بیچ داخل ہوئے اور پھنس گئے۔ حفاظتی اقدامات نہ اٹھانے کی وجہ سے 14 سیاح دریا بوجھ ہو گئے تھے۔ ملک بھر میں مانسون اپنے جوبن پر، کئی شہروں میں برسات سے موسم خوشگوار۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، نالا لئی بے قابو، پانی 15 فٹ پر آ گیا، رین ایمرجنسی نافذ۔ شہر میں سڑکوں پر پانی ہی پانی، واسا نے پری الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، وزیر آباد سیالکوٹ میں موسلادھار بارش کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ کراچی میں بادلوں کی آنکھ مچولی، صبح سویرے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر، پیٹرول بم گرانے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز بھی بتدریج بندش کی جانب گامزن۔ ملک بھر کی طرح کراچی کے یوٹیلیٹی سٹورز بھی بند ہو گئے۔ شہر قائد میں عام آدمی کو سبسڈی کے تحت ملنے والی اشیاء خورونوش کے لیے قائم 34 میں سے 17 سے زائد سٹورز بند کر دیے گئے، جس کے باعث عام آدمی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ جس چیز میں عوام کی بھلائی ہوتی ہے نا، یہاں حکومت سب سے پہلے وہی ختم کرتی ہے، کیونکہ عوام کا وہ حساب ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رون دینا۔ تھوڑا بہت اگر مل جاتا ہے یہاں سے عوام کو، غریب کو تھوڑی سی بچت مل جاتی ہے، آپ نے وہ بھی بند کر دی۔ حکومت نے مطلب غریبوں کی سہولت کی تھی، وہ بھی چھین لی۔ ہم سستی چیزیں لیتے تھے یہاں پر۔ اتنی مہنگائی ہے، کہاں سے لیں؟ بازار میں جاتے تو مہنگا سب کچھ، چلو یہ غریب کی سہولت ہو جاتی تھی، یوٹیل اسٹور سے جو ہے نا آٹا بھی سستا مل جاتا، گھی بھی سستا مل جاتا۔ امریکہ نے شام پر آئی تمام پابندیاں ختم کر دیں، بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ شامی وزیر خارجہ کا پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم، کہا کہ پابندیاں اٹھانے سے شام عالمی برادری کے لیے کھل جائے گا۔ امریکہ حکام کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ تعمیر نو اور ترقی کا راستہ ہموار کرے گا۔ G7 ممالک کی ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کی مکمل حمایت، ایران کے جوہری پروگرام پر قابل تصدیق معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور، ایران سے غیر ضروری یورینیم افزودگی بند کرنے کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مشرق وسطی میں امن قائم رکھنے کے لیے فریقین سے تحمل کی اپیل۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، اسرائیلی بمباری میں مزید 95 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی افواج نے امدادی مراکز سمیت اسپتالوں، اسکولوں اور کیفے کو بھی نشانہ بنایا۔ صہیونی افواج کی جانب سے محفوظ مقامات اور پناہ گزین کیمپوں پر بھی حملے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں شہداء کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ جنگ ناکام، ہم ایک بند گلی میں آ گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس جنگ کو ختم کریں۔ اسرائیل کے اپوزیشن رہنما یائر لاپیڈ نے اسرائیلی حکومت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بند کی جائے، یرغمالیوں کی واپسی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے۔ اسرائیلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بولے، سربراہان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حکمت عملی کام نہ کرے تو اسے کب تبدیل کرنا چاہیے۔ اسرائیل نے مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کو امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا۔
امریکہ نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر گلوکاروں کے ویزے بھی منسوخ کر دیے۔ گلیسٹنبری فیسٹیول میں غیر ملکی گلوکاروں نے اسرائیلی فوج کے خلاف نعرے لگائے، آزاد فلسطین کی آواز اٹھائی تھی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ جو غیر ملکی تشدد کی حمایت کرتے ہیں انہیں امریکی ویزا نہیں دیں گے۔ امریکہ ایک اور بڑی سیاسی تبدیلی کے دہانے پر، ٹرمپ اور مسک پھر مد مقابل۔ ایلون مسک کا نئی انتخابی جماعت بنانے کا عندیہ، اگر یہ غیر معقول اخراجاتی بل منظور ہوا تو اگلے ہی دن امریکہ پارٹی تشکیل دی جائے گی۔ ایکس پر اپنے بیان میں ایلون مسک کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کی مشترکہ اجارہ داری سے نجات دلانے کے لیے نئے متبادل کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر نے ایلون مسک کے رد عمل میں کہا کہ مسک کو صدارتی مہم کی حمایت کرنے سے بہت پہلے یہ معلوم تھا کہ میں الیکٹرک گاڑیوں کے لازمی قانون کے سخت خلاف ہوں۔ یہ قانون مضحکہ خیز ہے۔ ایلون مسک شاید تاریخ میں سب سے زیادہ سبسڈی حاصل کرنے والا انسان ہے، اور اگر یہ سبسڈیز نہ ہوں تو اسے شاید اپنا کاروبار بند کرنا پڑ جائے اور واپس جنوبی افریقہ جانا پڑے۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کی کیمیکل فیکٹری میں دھماکہ، ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی، درجنوں افراد زخمی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 34 افراد موقع پر ہی ہلاک ہوئے۔ 2 ورکر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج دم توڑ گئے۔ مزید زخمیوں کی حالت تشویشناک، دھماکے سے فیکٹری کی عمارت مکمل تباہ۔